ٹھیک. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تعریف کسی کی نہیں ہے، اویس ربانی عادت ہو گئی، عادت. چلو آپ دعا کریں 16 سال کا رشتہ ہے، نہیں تو اسی وجہ سے آپ ڈاکٹریٹ کر لینا تاکہ ہماری بات صحیح ہو. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا میرے ذہن سے اچھا وہ من کن تو مولا پہ بھی ذرا تبصرہ کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے پاس آؤں. بس وقت مختصر رہ گیا. قاری صاحب من کن تو مولا پہ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے. یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی جب زچگی کی کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ہسپتال میں جاتے ہیں؟ شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا آل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر. میں کہتا ہوں یہ ان کی جسارت ہے. یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ روایتوں حدیثوں میں موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں؟ اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا جو 15 رجب المرجب ہے، متعدد محدثین کرام نے لکھا، اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا. اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا. یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا. اس سے 1 2 3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا. لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے. عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا. اچھا اب ایسے حالات کرائن یہ بتا رہے نا کیسے باہر نکلیں، تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے. اس کو پڑھ کے آئے آپ. وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ بھئی ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی تشریف لے گئیں. اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے. کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئیں. اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو، تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئیں. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا، دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے آؤ، یہ حدیث صحیح میں موجود ہے. نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے، عمر وہاں کھڑے تھے، بدر میں، احد میں، کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا لگا کے اور مزے لگا لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں. باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، ایک جزوی فضیلت کی بات ہے. بس بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے کون سے عقیدے پہ ذکر پڑتی ہے، ہماری خرابی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت، وہ تو محدثین نے لکھا ہے، اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں اتنا بڑا محدث امام حاکم، پوری کائنات میں حاکم ایک، یہ حاکم نام نہیں ہے، حاکم رتبہ ہے. جس طرح حافظ یہ حدیث کو رتبہ ہے، حاکم یہ رتبہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. حافظ زابی کو اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو، اگر میں تلخیص میں رد کروں تو پھر اس کی طرف ہے، رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ زابی نے یہاں پر مستدرک الحاکم میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے. تو جب یہ ایک تاریخی بات ہے، کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، تو اس کے اوپر بندہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں اور اس پاک خاندان کے گھر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، یہ میں قابل برداشت نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن نقطہ نظر ان کا لے لیا تھا. ان کی بات یہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک نہیں ہے، وہ ایک مکتبہ فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں. اوکے کلیئر ہوگا، یہ اہل حدیث کے لیے الفاظ کا استعمال. ہمارے دیوبندی علماء، ہمارے علماء، ہماری تاریخ کی جو مستند کتب کے اندر تاریخی بات ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نکلے گی. حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں، تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گے. حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں 12 ہیں، دوسرا کہتا ہے 8 ہے، تیسرا کہتا ہے 9 ہے. تاریخ کے اندر ہے نا، حدیث کے اندر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے، اس طرف بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح متعدد اشیاء اور چیزیں جو تاریخی حوالے سے ہیں، تو
تو تاریخ کے لیے تاریخ ہے، تو تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر 100-150 کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، تسلسل لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے؟ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ میری بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے۔ قاری صاحب لوگ سن رہے ہیں، اب آپ خاموش ہیں، قاری صاحب کو میں چپ بیٹھا رہا، بولیے نا، اب آپ جاری رکھیے، میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ نہیں ٹائم ہے، آپ جاری رکھیے، حالانکہ تیسری چوتھی دفعہ بولا جا رہا ہے، اچھا اللہ ٹائم نہیں ختم شکوہ کرنے کے ہوتا، میں شروع کرتا ہوں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے، آپ بولیے تو۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں لیتے کہ بیت اللہ کے اندر، میں نے اتنی وضاحت سے کہا کہ کعبہ کا ایریا بہت بڑا۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ اصطلاح نہیں لے سکتے جب حقیقی معنی موجود ہے کہ دروازہ کھلا ہے اور اندر قد ولدت؟ اب آپ چپ رہے نا، مجھے کچھ کہنے تو دیں، اب مجھے تو کہنے دیں نا، آپ جاری رکھیے۔ آپ نے اس چیز کو میری لیے گستاخی کا باعث بنا دیا۔ نہیں، آپ نے ذکر غلط کیا ہے کہ ایسی خواتین اس موقع پر کیسے جاتی ہیں، اعتراض ہے، آپ اس کا جواب میں جاتی ہے، یہ اعتراض ہے۔ دیکھیے یہ بے ادبی کا اظہار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس کعبے میں وسعت پیدا کی اور یہ تک وضاحت کی کہ بیت اللہ کے قریب گھر تھے، حرم کی بات نہیں ہے، فی جو بیت اللہ کے لفظ ہیں، گھر تھے سارے، اور وہ سارے گھر کعبہ کے اس میں کہلاتے تھے، کعبہ کے اندر۔ میں نے بھی ایک حوالہ دیں کہ یہ کہلاتے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا آپ ترجمہ کر کے بتائیں، حجم بالغ الکعبہ کا کیا مطلب ہے؟ بالغ الکعبہ کیا مطلب؟ یہ یہاں پر فی نہیں ہے، کعبہ فی نہیں ہے، فی ظرفیہ جو ہے نا وہاں پہ حدیث میں فی ظرفیہ، کعبہ تک پہنچے نا، لیکن فی تو ظرفیہ وہ بھی کعبہ کیا ہے؟ بھائی کعبے کے قریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر فی کے لفظ موجود ہیں۔ کیوں ہو سکتا چلے ہے؟ ٹھیک فی جو فی الکعبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ولی وہ جو فی جو فی الکعبہ وہ کے جو لفظ گھر موجود ہیں، سیدنا علی کا جو حکیم بن حزام جی جو طارق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب جی بات ہے، تھوڑا سا قاری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر قاری صاحب کو سوری مفتی صاحب، ٹھیک ہے، جب بھی یہ مفتی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں جی، تو وہ میرا خیال ہے گستاخی پہ لے جانا تو بہت بڑا ظلم ہوگا قاری صاحب۔ نہیں گستاخی نہیں کی انہوں نے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ لیکن بے ادبی کا انداز تو ہے نا کہ آپ کسی حضرت علی کی والدہ کے لیے یار حضرت بیت کی عورتیں کیا یہ عزت صرف آپ لوگ کرتے ہیں، تو بالکل ہم اس کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ابھار رہے ہیں۔ اہل بیت کی خواتین کے لیے یہ بے ادبی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ ایسے موقع پر کیا ان کو باہر نہ، یہ کوئی میں کہتا ہوں ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہ کرتا۔ بس بہت کافی ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، چلیں آج